اب یہ جو فتح مکہ کے وقت آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کام انہوں نے کیا تھا غزوہ احد کے اندر، تو وہ اتنا شرمندہ کیے دے رہا تھا، تو انہوں نے اپنا چہرے کو لپیٹ لیا تھا، پورا چہرہ، صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور آ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اللہ کے رسول تو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے، مصافحہ اللہ کے رسول کبھی نہیں کیا ہے. جو لوگ کیا ہیں پھر حضرات یہ کرتے ہیں کہ بیعت کے نام پہ عورتوں سے بھی مس کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، یہ سراپر غیر اسلامی. اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا ہے اور کسی غیر اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان سے طریقہ یہ تھا کہ زبانی طور پر بیعت لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا دور ہو تو بلال دہرایا کرتے تھے، جو اللہ کے رسول یہاں دہراتے تھے وہ دہراتے تھے بآواز بلند، اور وہ سن کے کیا ہے اس کے بعد عورتیں دہراتی تھیں. تو جب آئی وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا، کتنے سال دیکھا ہوگا مکی دور میں، 13 سال، اور یہ کون تھی؟ سب سے شدید ترین دشمن کی بیوی تھی. تو اللہ کے رسول نے ایک نظر دیکھا، کہا کہ ہندا ہو، کہا کہ جس سے چھپانے کے لیے آئی تھی وہی پہچان گیا. میں تو اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آئی تھی کہ اللہ کے رسول میں پہچان نہ سکے اور میں اسلام قبول کر لوں، کیونکہ اتنا معلوم تھا کہ اسلام اگر کوئی قبول کر لیتا تو اللہ کے رسول قتل نہیں کرتے. تو ڈر تھا ہندا کو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے رسول دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو تو میں کہیں کی نہیں رہ جاؤں گی. تو انہوں نے ڈھاٹا باندھا تھا چہرے پہ. لیکن جب پہنچے تھے اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھنے سے پہلے، ان کی کوئی بات سننے سے پہلے پوچھا ہندا ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اب تو میں بچ نہیں سکتی، ہندا ہوں، اور تمام کرتوت میرے آپ کے سامنے، میں نے کیا کچھ کیا. اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کرتی ہو؟ کہا کہ اسی کے لیے تو آئی ہوں، تو سب کچھ تمہیں معاف کرتا ہوں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بیعت کرو. کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی؟ بالکل. چوری نہ کرو گی؟ پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی شریف عورت چوری کا سوچ بھی سکتی ہے؟ اب دیکھیے عورت کی اپنی اصناف وہ بیان کر رہی ہیں کیسے، بالکل ابھی اجنبی، ابھی اسلام کے اندر، لیکن ایک شریف عورت کیسی ہوتی یہ بتانے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ چوری نہیں کرو گی. انہوں نے کہا کہ کبھی شریف عورت بھی سوچ سکتی ہے چوری کرنے کا. پھر اللہ کے رسول نے کہا زنا نہ کرو گی. کہا کہ کبھی کوئی گھریلو عورت یہ بھی سوچ سکتی ہے شوہر ہونے کے بعد بھی زنا کرنے کا. یعنی کبھی عورت کے ذات کے اندر ہی اللہ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ جب شوہر مل جاتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک پہ بالکل مطمئن ہو جاتی ہے. اور مرد کا معاملہ خواہ کتنا زیادہ تقوی والا اور شریف النفس کیوں نہ ہو، وہ ایک پہ مطمئن نہیں ہوتا. ہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہے، اس میں حقارت نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا. الا یعلم من خلق، اللہ نہیں جانتا ہے جن کو پیدا کیا ہے. یہ مرد کا معاملہ ہے، وہ عورت کا معاملہ ہے. مرد جنسی لحاظ سے آگے ہے، عورت محبت کے لحاظ سے آگے ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بیٹا دونوں کا ہوتا ہے، لیکن ماں جو محبت اولاد کو دیتی ہے باپ نہیں دے سکتا. اور جب کبھی بھی آپ کو پریشانی کی حیثیت سے بتلانا ہے تو عورت کے سلسلے میں یہی ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے بچے کو خود اٹھا کے پھینک دے گی. کیوں؟ دراصل سب سے محبوب چیز اس کو بچہ ہوتا ہے. قیامت کے مناظر میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے. تو اللہ نے کیا کہا، یہ پریشانی کتنی بڑی ہوگی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی. کیوں؟ سب سے زیادہ محبت کی انتہا عورت کے لیے شوہر بچہ ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ نہیں ہوتا. اسی لیے مرد کے طاعات میں سب سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. عورت کی طاعات میں سب سے اوپر کی چیز شوہر کی اطاعت ہے. تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی، ہماری بناوٹ ہی میں اللہ نے کچھ اور طریقہ رکھا ہے، عورتوں کے لیے کچھ اور طریقہ رکھا ہے. اب اگر اس طریقے کو، جو کچھ اللہ نے خود جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کو اگر ایک سے محدود کر دیں گے تو تمہاری جو حیثیت بیوی کی ہے، تمہاری جو حیثیت عزت کی ہے، تمہاری جو حیثیت گھر والی کی ہے، اس جذبے کو دبانے کی وجہ سے یہ زناکاری کرے گا، چوری چھپے آشنائی کرے گا، یا عورت کو ذلیل کرے گا، یا عورت کو لا کے زبردستی رکھے گا. آج کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو چھوڑ کے، کتنے لوگ ہیں جو جائز طریقے کو چھوڑ کے صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں بدنام ہوں گے، دوسروں سے حرام کاریاں کرتے. گھریلو لوگ، گھر میں معلوم بھی ہوتا ہے کہ فلاں سے معاشقہ چل رہا ہے پھر بھی خاموش، لیکن شادی کی بات آتی ہے تو اور بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، یا تو مجھے طلاق دے جی تو شادی کرو جی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. ارے خامخواہ خود اپنے حق پہ کیوں کھلاڑی مارتی ہوں؟
یہ ایک ذہنیت ہندوانہ ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے. عورت سمجھتی ہے کہ رہوں تو ایک رہوں گی پھر تو نہ رہوں گی. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے جذبوں کو پرکھ کے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر یہ جذبے کے تحت وہ جائز طریقے سے کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز چیز ہے، وہ جائز چیز ہے. لیکن شرط پھر لگا دی کہ اس کے اندر عدل ہو، عدل کا تمہارے اندر اختیار طاقت ہو تب کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اس معاملے میں باس پرس ہوگی. جو عورت کی طرف جھکا ہوا ہوگا اس کا بھاجو جھکا ہوا بلکہ ہڈیاں صرف نظر آئیں گی، گوشت پورا کھایا ہوا ہوگا. اس حیثیت میں آئے گا، دیکھتے ہی پہچان لیا جائے گا یہ کیا ہے. 2 بیویاں رکھتا تھا لیکن ایک کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا. قیامت کے دن ایسے حالت میں آئے گا. تو عدل کے شرط کے ساتھ عورتوں کی حفاظت اور یتیموں کی حفاظت کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ڈر ہے تمہیں عدل کا نہ کرنے کا تو فواحدہ، ایک رکھو، او ما ملکت ایمانکم. اس کے علاوہ ایک دوسرا آپشن وہ کیا ہے؟ لونڈی کا. آج نہیں ہے اختیار. پھر جب کبھی جنگ ہوگی کفار کی طرف سے اور عورتیں لونڈیاں بن کے آئیں گی، جب حکومت تقسیم کرے گی تب لونڈی بنتی ہے. لونڈی کا مطلب پیسہ دے کے خریدنا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. یہ صرف اور صرف لونڈی کی ایک شکل باقی ہے اب. وہ کون سی؟ کہ جنگ ہو، جنگ میں عورتیں قیدی بنے، وہ عورتیں حکومت کے پاس آئیں، اسلامی حکومت کے پاس، اور اسلامی حکومت کسی کو تقسیم کرے اپنے طور سے. تو اس کے لیے تعداد نہیں، جتنی چاہے لڑکیاں رکھ سکتا ہے. یہ لونڈیاں صرف اسی وقت مل سکتے ہیں، پیسہ دے کے خرید نہیں سکتے. یہ تو زناکاری ہو جائے گی، قحبہ گری ہو جائے گی. جس طرح کیا ہے بہت سی کلب کھلے ہوئے ہیں، پیسے سے نہیں ہے. یہ صرف جنگ کی بنیاد پہ آنے والے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ دراصل تمہارے لیے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی کی طرف جھک نہ جاؤ. یہ سب احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ عورتوں کی حفاظت کے لیے دیے.